السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عبداللہ بن بحینۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبع وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، ابھی جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھا اس کا تعلق نماز کے ایک نئے مسئلے سے ہے جسے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں۔ نماز میں اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے دو سجدہ جو کیا جاتا ہے، یا تو سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد، اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، عربی میں بھول کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو سہو، جو ابھی میں نے کہا سجدہ سہو جسے بولا جاتا ہے، اور دوسرا نسیان۔ تو سہو کا اطلاق، سہو کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ عام طور سے افعال کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام جس میں کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی۔ اور نسیان کا لفظ جو بولا جاتا ہے، نسیان کا لفظ عام طور سے معلومات کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب کوئی معلومات بھول جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ نسیتو، میں بھول گیا۔ اور جب کسی کام میں غلطی ہو جائے تو اسے سہو کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو علماء میں تقریباً سب کا یہ اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسیان آپ سے ہو سکتا تھا، نسیان آپ سے نہیں ہو سکتا تھا، اور سہو ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان کا صدور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ لیکن جو نماز وغیرہ میں جو غلطی ہے، جو کمی ہے، وہ کئی ایک واقعات سے اور کئی ایک احادیث سے یہ ثابت ہے۔ میں یہ بات دوبارہ دہراؤں کہ علماء میں سے تقریباً سب اس بات کے قائل ہیں کہ آپ سے سہو کا صدور ہوا ہے، یعنی ایسے کام نماز میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، لیکن کسی معلومات کے بھولنے کے بارے میں سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آپ سے ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو حدیث لے کر آئے ہیں مصنف، اس کا تعلق سجدہ سہو سے ہے۔ اب انہوں نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب السجود السہوی وغیرہ، تو یہ سجدہ سہو وغیرہ، یعنی سجدہ سہو کے بارے میں صرف حدیث نہیں لائیں، اس کے بعد سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر وغیرہ کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ نماز میں غلطی کے متعلق ہے، اور سجدہ سہو سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھیے، اس میں سجدہ سہو کے متعلق جو حدیث وارد ہوئی ہیں وہ 4 طرح کی ہے تقریباً۔ کچھ ایسی روایات ہیں جس میں نماز میں کمی کا ذکر ہے، کچھ ایسی روایات ہیں جس میں اضافے کا، زیادتی کا ذکر ہے، اور تیسری ایسی قسم کی روایات ہیں جس کو علماء نے اس پر محمول کیا ہے کہ شک و شبہ اور اس میں کوئی پہلو راجح نہ ہو کہ یہ کام ہوا یا یہ کام نہیں ہوا ہے، دونوں برابر ہو۔ اور چوتھی قسم کی وہ حدیثیں انہوں نے الگ کیا ہے کہ جس میں شک و شبہ ہو اور اس میں ایک پہلو راجح ہو، ایک پہلو غالب ہو کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا ہے، دونوں برابر نہ ہو، ایک کی طرف نسبت زیادہ ہو۔ بہرحال یہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی، فقام فی الرکعتین الاولیین، تو 2 رکعتیں جو پہلے کی تھی اسے ادا کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، ولم یجلس، اور آپ بیٹھے نہیں، یعنی جو 2 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پر تشہد کر کے بیٹھنا چاہیے تھا، آپ بیٹھے نہیں اور آپ کھڑے ہو گئے، اور فقام الناس معه، اور آپ کے ساتھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ نماز ختم ہوئی، وانتظر الناس تسلیمہ، لوگ آپ کے سلام کا انتظار کر رہے تھے، کبر وهو جالس، تو لوگ آپ کے سلام کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا، وسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدہ کیا، بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے 2 سجدہ کیا، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا،
یعنی اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے سجدہ سہو کیا، اور کب کیا؟ سلام پھیرنے سے پہلے. اور دوسری بات یہ کہ سجدہ سہو کیا اور آپ نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد پھر سے دوبارہ بیٹھ کے تشہد کی دعائیں نہیں پڑھی. یہ صحیح بخاری کا لفظ ہے، اور صحیح مسلم کے میں یہ لفظ ہے کہ یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس. بیٹھے بیٹھے آپ نے دونوں سجدوں کے لیے تکبیر کہی اور پھر آپ نے سجدہ کیا. وسجد الناس معہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. جو بھول گئے تھے، جو بھول چک ہوئی تھی، اسی کی تلافی کے لیے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ 2 سجدہ کیا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تشہد اول بھول کر رہ جائے، اگر تشہد اول بھول کر رہ جائے تو اس نقصان کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے. آدمی سجدہ سہو کر لے تو یہ دور ہو جاتی ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کیا جائے. اس حدیث میں یہی ہے کہ سلام سے پہلے آپ نے کیا. دیکھیے احادیث سے آپ کا عمل دونوں طرح کا ثابت ہے کہ آپ نے سلام سے پہلے بھی کیا ہے اور سلام کے بعد بھی کیا ہے. زندگی بھر صرف ایک ہی انداز میں آپ کا سجدہ سہو کرنا یہ ثابت نہیں ہے. دونوں طرح سے روایات آئی ہوئی ہیں، آگے اور بھی روایتیں آتی رہیں گی. لیکن جب فقہا کا دور آیا، ائمہ کا دور آیا، اس کے بعد مجتہدین کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان روایات کو الگ الگ معنی پر محمول کیا کر کے کچھ ائمہ اس طرف چلے گئے کہ صرف سلام سے پہلے کیا جائے، یعنی یہ سجدہ سہو جو ہے یہ سلام سے پہلے کیا جائے. کچھ ائمہ نے یہ کہا کہ نہیں، سلام کے بعد کیا جائے. بہرحال علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ایک اچھی بات کی، جو بات کو صاحب تحفہ وغیرہ نے بھی راجح اور پسند کیا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں جو واقعات محمول ہیں، جس طرح کے واقعات آئے ہیں سامنے، اگر کسی کے ساتھ ہو ویسا ہی معاملہ پیش آئے تو جس طرح اللہ کے رسول نے کیا ہے ویسے ہی کرے ہوا ہے. یعنی جن مقامات پر آپ نے، جیسے آپ کا تشہد، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے ہے کہ تشہد چھوٹ گیا اور آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے کیا، تو اگر کسی کے ساتھ نماز میں ایسا مسئلہ ہو جائے کہ تشہد چھوٹ جائے تو وہ پھر نماز وہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہی کرے. تو اگر اس طرح کا ہو معاملہ آ جائے تو جس طرح کا معاملہ آیا ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں ویسا ہی آپ کے ساتھ آئے تو ویسے ہی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کمی ہو جانے کی صورت میں اگر نماز میں کمی ہو جائے تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے، اور اگر زیادتی ہو جائے، اضافہ ہو جائے تو پھر سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے. دونوں طرح کی روایات ہیں. اگر آدمی کو اس بات کا علم نہ ہو، ابھی آگے اور مسئلے کی وضاحت آئے گی، اگر آدمی کو علم نہ ہو کہ کب کیا جائے کب نہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی کر لے، یعنی پہلے یا بعد میں، تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. اور دونوں طرح کی روایات ثابت ہے اور علماء دونوں طرف گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی رکعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بکر وعمر فهاب ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله نسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انس ولم تقصر قال بلا قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجود او اطول. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں بھی نماز میں بھول چک کے متعلق بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہمیں پڑھائی. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی تھی. یہ زوال کے بعد سے سورج غروب ہونے تک جو نماز ہوگی، جو وقت ہوتا ہے، اسے عشی کا کہا جاتا ہے، جو اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی. کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا، 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا. ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد، اور مسجد کے سامنے رکھی ہوئی ایک لکڑی کے پاس جا کر آپ کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ آپ نے اسی پر رکھ دیا. فوضع يده علیہ، اور اسی پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. وفی القوم ابو بکر وعمر، اور لوگوں میں یعنی مصلیان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، لیکن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، سب لوگ خاموش رہے. وخرج سرعان الناس، اور جو جلدی نکلنے والے لوگ مسجد سے تھے وہ سب جلدی نکل کے جانے لگے، اور ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ فقالوا اقصرت الصلاۃ، تو لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ نماز کم کر دی گئی ہے.
لوگوں نے آپس میں ابھی تک باتیں کی کہ نماز کم کر دی گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے، لیکن ایک آدمی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الیدین کہتے تھے، ان کا ہاتھ عام لوگوں کے بنسبت لمبا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذی الیدین کہتے تھے، جن کا نام خرباق یا خرباق ابن عمرو تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ نسیتا، آپ بھول گئے، یعنی آپ نے جو نماز میں کیا ہے آپ بھول گئے ہیں، ام قصرت الصلاۃ، یا نماز کم ہو گئی ہے۔ یہ سوال اس لیے پوچھا گیا کہ وہ وحی کا زمانہ تھا، ممکن تھا کہ کچھ معاملے کچھ احکام منسوخ ہو گئے ہوں۔ آج یہ معاملہ نہیں ہے، آج یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امام بھول جائے تو اس طرح کا سوال ہوگا، بلکہ آج تو یہ کہ وہ غلطی پر ہے۔ وہ وحی کا زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہو گئی ہے، کم کر دی گئی ہے نماز؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ بلا قد نسیتا، نہیں اللہ کے رسول آپ بھول گئے۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے جب انہوں نے کہا، اور آپ کو بعض روایات میں آگے دیا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ صدق ذو الیدین، کہ یہ ذو الیدین جو بات کہہ رہے ہیں سچ بات کہہ رہے ہیں؟ تو ایک روایت میں کہ صحابہ نے زبان سے کہا کہ قالوا نعم، صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ ایک روایت میں کہ صحابہ نے اشارہ کیا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہی، فسجد مثل سجودی وطول، تو آپ جیسا نارمل سجدہ ہوتا تھا آپ نے ویسا ہی سجدہ کیا یا اس سے لمبا سجدہ کیا۔ ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا، فکبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر اپنا سر رکھا اور تکبیر کہی، اور پھر ویسے ہی سجدہ کیا جیسا پہلے کیا تھا یا اس سے لمبا کیا تھا۔ یعنی اس کے آپ نے 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اور پھر 2 سجدہ سہو جو تھا وہ 2 سجدہ سہو کیا۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ نماز کے بعد 2 رکعت پر جو اگر رکن چھوٹ جائے، جیسے فقہا نے اس میں بھی تفریق کی ہے کہ اگر رکن چھوٹ جائے، جیسے سجدہ اگر چھوٹ گیا تو صرف سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، جیسے اسی طرح یہاں 2 رکعت پوری چھوٹ گئی تھی، آپ نے 2 رکعت پڑھا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدہ سہو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو اور غلطی ہوئی ہے نماز میں، اور یہ نبوت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ بھی انسان تھے، آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے غلطی کی ہے یا کیا مسئلہ ہے، بلکہ آپ کو تو یہ خبر ہوتی کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ تو یہ نبوت کے کوئی منافی چیز نہیں ہے۔ اس مسئلے کی اور وضاحت سجدہ سہو کے مباحث باقی ہیں اور آگے روایات بھی آ رہی ہے، اس میں اور مسئلے کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔